الحمد والشکر لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور برکت کے لیے بارگاہ سید کونین میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے۔ خالق کے وہ محبوب ہوئے خوب ہوئے ہیں، خالق کے وہ محبوب ہوئے خوب ہوئے ہیں، مخلوق کے مطلوب ہوئے خوب ہوئے ہیں۔ خالق کے وہ محبوب ہوئے خوب ہوئے، مخلوق کے مطلوب ہوئے خوب ہوئے ہیں۔ یوسف ہوں کہ داؤد ہوں، موسیٰ ہوں کہ عیسیٰ، یوسف ہوں کہ داؤد ہوں۔ حسن کے شہنشاہ کا نام یوسف اور آواز کے شہنشاہ کا نام داؤد، اور پھر سیدنا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات وہ سب جانتے ہیں۔ یوسف ہوں کہ داؤد ہوں، موسیٰ ہوں کہ عیسیٰ، سب کو ہی وہ مرغوب ہوئے خوب ہوئے، سب کو ہی وہ مرغوب ہوئے خوب ہوئے ہیں۔ صدیق ہوں، فاروق ہوں، عثمان ہوں یا حیدر، صدیق ہوں، فاروق ہوں، عثمان ہوں یا حیدر، آقا سے جو منسوب ہوئے خوب ہوئے۔ صدیق ہوں، فاروق ہوں، عثمان ہوں یا حیدر، آقا سے جو منسوب ہوئے خوب ہوئے ہیں۔ اور مکہ کے ہوں سردار دیگر دشمن سرکار، مکہ کے ہوں سردار دیگر دشمن سرکار، رحمان کے معتوب ہوئے خوب ہوئے ہیں۔ اور حسنین کے نانا کے جو گستاخ ہیں ٹھہرے، حسنین کے نانا کے جو گستاخ ہیں ٹھہرے، رحمان کے مغضوب ہوئے خوب ہوئے ہیں۔ اور ناموس محمد کا خدا خود ہے نگہباں، ناموس محمد کا خدا خود ہے نگہباں، گستاخ ہی مغلوب ہوئے خوب ہوئے ہیں۔ اور ممتاز ہوں، عامر ہوں کہ تنویر ہوں یا خالد، ممتاز ہو، عامر ہو کہ تنویر یا خالد، مولا کے وہ منتوب ہوئے خوب ہوئے ہیں۔ اور مقطع میں عرض کیا ہے اس امی لقب آقا کے ہاتھوں سے اے انعام، اس امی لقب آقا سے۔ یہ بدبخت کہتے پھرتے ہیں جی ان پڑھ، یہ کبھی ایک موضوع ہے انشاءاللہ میں ضرور اس پر عرض کروں گا۔ اس امی لقب آقا کے ہاتھوں سے اے انعام، تحریر جو مکتوب ہوئے خوب ہوئے ہیں، تحریر جو مکتوب ہوئے خوب ہوئے ہیں۔ خالق کے وہ محبوب ہوئے خوب ہوئے ہیں، مخلوق کے مطلوب ہوئے خوب ہوئے ہیں۔ وہ اچانک ذہن میں آیا، میں نے کہا چلو اس محفل کی برکت سے اس کلام کو بھی سنا دوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم اس اپنے روحانی 10 روزہ بلکہ اس بار کو 11ویں شریف ہو رہی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، 11واں پروگرام بھی والدہ محترمہ مکرمہ رابعہ اثر ان کے ایصال ثواب کے لیے پروگرام اس کا انعقاد ہوگا انشاءاللہ 11 ربیع الشریف 11 محرم کو۔ تو آج دوسرا پروگرام ہے، اور دوسرے پروگرام میں اگر ترتیب یہی رہی تو پھر آگے کیا بنے گا؟ پہلے پروگرام میں 1 خطیب، دوسرے میں 2، اور تیسرے میں اگر 3 ہوئے تو 10 تک اور 11 تک انشاءاللہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بات کو مختصر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جتنا عرض کر سکیں۔ اور میرے ذمے بھی موضوع 2 محرم اور 2 ہی شخصیات کا عنوان میرے ذمے لگایا گیا ہے۔ ان میں ایک سیدات النساء اہل الجنہ، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا،
کی ذات گرامی اور دوسری محبوبہ محبوب خدا اور ام فاطمہ الزہرا زوجہ سید الانبیاء اور بنت صدیق اکبر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے انشاءاللہ چند باتیں عرض کریں گے، مگر ابتدا میں تمہیدی گفتگو میں تھوڑا سا آپ کو شاید اندازہ ہے ہی پہلے کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ عقیدے اور مسلک کے حوالے سے کچھ بات ابتدا میں کر دی جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا شکر ہے ہم اہل سنت والجماعت پر کہ ہم نہ ادھر والے ہیں نہ ادھر والے ہیں، ہم حضور کی ہر نسبت سے احترام کرنے والے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کو حضور سے نسبت ہو اور ہم اس کے بارے میں برا سوچیں یا برا بولیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ کے سارے پیارے وہ ہمیں پیارے ہیں اور رسول کے سارے پیارے ہمیں پیارے ہیں۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں، مجھ سے قبل برادر مکرم جناب علامہ محمد نعیم نوری صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی۔ کمال کسی کے ساتھ خونی رشتہ ہونا نہیں ہے، صرف خونی رشتہ ہو یہ کمال کوئی نہیں۔ کمال یہ ہے خونی رشتہ بھی ہو اور ساتھ ادب اور محبت کا تعظیم کا رشتہ بھی ہو۔ صرف خونی رشتہ ہو نا، ابو جال بنتے ہیں، ابو لہب بنتے ہیں، اور اگر تعلق ایمان والا ہو جائے تو ابو بکر بنتے ہیں، عمر بنتے ہیں، عثمان بنتے ہیں، بلال بنتے ہیں، سلمان بنتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی کا اپنا بیٹا اس سے بڑھ کر خونی تعلق کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کہتا ہے لیس من اہلک، نو تیرا ہے ہی نہیں۔ یہ مطلب ہے خونی تعلق بھی نہیں، حیثیت نہیں، اصل حیثیت یہ ہے کہ ایمانی تعلق ہو۔ اچھا یہ مسئلہ جب آپ اچھی طرح سمجھ گئے کہ ایمانی تعلق، اور ہاں یہ میں عرض کر دوں کہ ایمانی تعلق خونی تعلق والے کو پلس پوائنٹ دے دیتا ہے۔ جس کا خونی تعلق ہو، ایمانی تعلق قائم ہو جائے تو اس کو پلس پوائنٹ مل جاتے ہیں، اس بات کے ہم اعتراف ہے۔ مگر صرف خونی رشتہ یہ وجہ فضیلت نہیں ہے، وجہ فضیلت ہے رسول سے ایمانی رشتہ۔ اور جس کو رسول پاک کی ظاہری زندگی میں ایمانی رشتہ مل جائے اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کی ظاہری حیات میں جس کو حضور سے ایمانی تعلق قائم ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذرا اس کو میں، میری عادت نہیں کہلوانا، میں اس کو زور زور سے اس لیے کہلوا رہا ہوں اس وقت پکا کرانا چاہتا ہوں، کیونکہ آگے میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ انشاءاللہ وہ بڑی وزنی ہوگی۔ رسول کی ظاہری حیات میں جس شخص کا حضور سے ایمان کا رشتہ پکا ہو جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہر طرف سے آواز آئے گی تو آگے چلیں گے، وگرنہ یہیں پہ وما علینا الا البلاغ۔ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں حضور سے جس کا تعلق ایمان قائم ہو گیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ تو اب آؤ مسئلہ سمجھیں، پتہ چلا کہ خونی تعلق کی صرف کوئی حیثیت نہیں، عزت تب ملتی ہے جب مصطفیٰ کا صحابی بن جائے، عزت تب ملتی ہے۔ مولا علی کو عزت تب ملی کہ مصطفیٰ کے ساتھی ہیں، حسنین کریمین کو عزت تب ملی کہ مصطفیٰ کے ساتھی ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کو عزت ملی کہ مصطفیٰ کی صحابیہ ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کو عزت تب ملی کہ سرکار کی صحابیہ ہیں۔ میں ایک عورت کی مثال بھی دے دیتا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ عورت ہوئے اللہ دے نبی دے کار، اللہ دا قرآن فرما دے نہیں ہوئی، اگر اس کا تعلق ایمان والا نہیں اللہ کا قرآن اس کو ریجیکٹ کر دے۔ اس لیے یہ صرف رشتہ داریاں جو ہم بنا لیے نا، رشتہ داری تو فلاں ایسے کیسے ہو سکتا نا، ہم اس کو مانتے ہیں جس کا رشتہ داری ہے یا نہیں ہے، نبی سے محبت اور ایمان کا تعلق ہے،
نبی سے ایمان کا تعلق ہے، اور پھر جس کا تعلق نبی سے ایمان کا بھی ہو اور خون کا بھی ہو وہ سیدہ زہرا بنتی، وہ حیدر کرار بنتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ صحابیت گویا وجہ امتیاز ہے۔ عجیب بات ہے، جو لوگ اہل بیت کا ذکر کرنے کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے، اور کمینوں اگر صحابیت کو نہ مانا جائے نبی کے گھر والوں اور نبی کے اولاد کی عزت کا دفاع بھی نہیں کیا۔ ان کی عزتیں صحابیت کی وجہ سے، ان کی عزتیں صحابیت کی وجہ سے ہیں۔ بدبخت اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو مصطفیٰ کے گھر والوں کا نام تو لیتے ہیں مگر جو اسی صحابہ نہیں منی رہی۔ میں کہا تسی انہوں نے منیا کی، آؤ میں آپ کو حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ ابتدا میں یہ دو چار باتیں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ عقیدہ کی اصلاح کے لیے کچھ مواد ملے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا، رب سے ڈرتے رہنا، یعنی ان کے بارے میں زبان درازی، تنقید، سوچ غلط، فرمایا ڈرتے رہنا۔ کیوں آقا؟ حضور نے فرمایا لا تتخذوہم ارض بعدی، فرمایا میرے بعد ان کو اپنے نشانے پہ نہ رکھ لینا کہ فلاں ایسا اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا، فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو نشانے پہ نہ رکھ لینا۔ ابھی نئی نوری صاحب بڑی وضاحت فرما رہے تھے کہ اگر ان کا اختلاف بھی ہو جائے تو غلط کسی کو کہہ سکتے نہیں۔ انہوں نے تو علمی باتیں کی، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، سادہ سی بات۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے جی اپوزٹ ایک دوسرے کے کھڑے ہوں اور پھر ایک ہی حق پہ ہوگا، دوسرا کیسے حق پہ ہوگا؟ میں نے کہا مولوی صاحب مجھے ایک مسئلہ بتاؤ۔ کہ جی بتائیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب دسو، خانہ کعبہ شریف دے جڑے اسی مشرق سائڈ پہ ہیں، اسی منہ کرنے ہیں مغرب میں، نماز پڑھیے کدھر منہ کرتے ہیں؟ مغرب کو۔ تے میں آکھا جڑے مغرب وچ رہندے نو خانے کعبہ شریف تو او کدے منہ کردے نو کہ مشرق نو۔ تے میں آکھا دوواں وچ ایک ہی ٹھیک ہویا نا، دوویں تے ٹھیک نہ ہوئے۔ بڑی میری بات کو میرا خیال ہے یا آپ سمجھے نہیں۔ انہاں چوڑواں کو لے گل کیتی ہوندی تے انہاں نوں نام ہی سمجھ آندی تے انہاں کہنا سی واہ 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 واہ۔ میں بڑی وزنی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا منہ مشرق کی طرف، کعبہ شریف کے جو مغرب کی طرف رہتے ہیں ان کا منہ مشرق کی طرف۔ مشرق والا مغرب والے کے بالکل اپوزٹ ہے، مخالف ہے۔ لگاؤ فتوا کہ کون حق پر ہے نہیں جی، وہ سارے ٹھیک ہیں۔ میں کیا کروں؟ انہاں کیا رخ نہیں دیکھنا، رخ ایک دوسرے کے مخالف صحیح مگر ان کی توجہ کعبہ کی طرف ہے۔ تو میں نے کہا پتہ یہ چلا انداز مختلف ہو جائیں، سوچیں مختلف ہو جائیں، رخ مختلف ہو جائیں، توجہ کعبہ کی طرف ہو تو سارے حق پر۔ تو میں نے کہا سوچیں مختلف ہو جائیں، آراء مختلف ہو جائیں، میدان مختلف ہو جائیں، آمنا سامنا بھی ہو جائے، اگر کعبے کے کعبہ محمد کی طرف نظر ہے تو سارے حق۔ زندہ سارے حق پر ہیں نہ میرے، میں اللہ کی قسم کھا کے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، نبی کا کوئی صحابی، وہ اہل بیت اطہار میں ہو، وہ نبی کی آل پاک میں ہو، نبی کے خلفائے راشدین ہو، کوئی صحابی وہ ایسا نہیں ہے جو حق پر نہ ہو۔ ایک خطا خطو والا رنگ ہی ختم کر دو۔ حضور کے سارے صحابہ وہ اہل بیت ہو یا حضور کے باقی غلام، کوئی بھی غلط نہیں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے انہاں دی نظر حضور والے رہندی ہے، انہاں دی نظر۔ وہ نئی منی صاحب نے جو مثال دی تھی نا، وہ مثال وہ تو جلدی میں چونکہ تھے تو انہوں نے آگے گزر گئے۔ مصطفیٰ نے حکم دیا، فرمایا فلاں جگہ پہ جاؤ، جب واپس آؤ نا تو تسی جلدی اتھے پہنچنے تے یا رسول اللہ کی کریے، فرمایا اتھے پہنچ کے تے عصر دی نماز اتھے پڑھنی۔
اچھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دے دیا، وہ چلے گئے، راستے میں آدھوں نے کہا کہ مغرب کا وقت ہونے والے اور ہم نماز رہ جائے گی تو یہاں نماز ادا کر لیں، کیونکہ ان کی نظر بھی حضور پر تھی کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، سبحان اللہ کہہ لیں، ان کی نظر بھی حضور پر تھی کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، انہوں نے کہا جی ہم راستے میں پڑھیں گے، اپنے راستے پڑھ گئے، اتے اڑ گئے، انہاں دی نظر بھی حضور تے سی، انہاں آکھا نمازاں سانو دتیاں کنے نے، اس لیے ہم وہاں جا کے پڑھیں گے، آقا نے آرڈر دیا، تے قضا جانے، ادا جانے، نبی جانے، خدا جانے، بات سمجھنے کے قابل ہے۔ اب دونوں اختلاف ہے، ایک نے یہاں پڑھی، ایک نے وہاں پڑھی، ایک نے کہا نماز جا رہی ہے، ایک نے کہا مصطفیٰ کے فرمان پورا کریں گے، اب دونوں کی نظر حضور پر تھی، اس لیے دونوں، اگر ایک اپنی خواہش پر ہوتا دوسرا نبی کی فرمان پر ہوتا، ہم کہتے ایک غلط ہے، اپنی خواہش پر کوئی تھا ہی نہیں، دونوں کے مطمع نظر مصطفیٰ تھے۔ اس کو تھوڑا سا اور آگے لے لیں جی، مولا علی پاک کے دورے سے حضرت معاویہ نے الگ خلافت اور الگ حکومت کیوں کھڑی کر دی تھی؟ میں آخیا نبی تسی کون، تسی پہلی گل ہے تسی مامے چاچے رکھتے جو حساب کتاب شروع کرنا، دوسری گل نظر یہاں بھی دونوں کی حضور کی طرف تھی۔ ہاں میں ذمہ دار ہوں، حدیث پاک میں پیش کر سکتا ہوں، مولا علی پاک کو حضور کے سارے صحابہ نے خلیفہ مقرر کیا، حق پر ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک دن فرمایا کہ امیر معاویہ وہ کیسا وقت ہوگا جب تیرے سر پر اقتدار سجے گا، نبی کی حدیث میں تھا۔ اب دونوں کی نظر جب حضور کی طرف ہے تو دونوں حق پر ہیں، مگر فرق میں بتاتا جاؤں کو یہ نہ کہے کہ ہم حفظ مراتب کا خیال نہیں کرتے۔ ایک طرف اگر میں ہوں، ایک طرف ہوں حضرت امیر معاویہ، میں زمین ہوں، امیر معاویہ آسمان ہے، اور اگر ایک طرف ہوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف ہوں مولا کائنات علی شیر خدا، تو پھر سن لیں امیر معاویہ فرش ہے، مولا علی عرش۔ اس لیے ہمارا کام ہے عقیدہ اہل سنت کو کھول کے بیان کرنا۔ آج کل رافضی کھول گئے، سنیے آپ کو کیا ہو گیا؟ نہیں جی اسی مڑاک نے فساد نہ پہ جائے، رولا نہ پہ جائے، انہاں چاچا مامے نے کیوں نہیں سمجھا؟ خلفائے راشدین کا کھلے عام انکار کیا گیا، کہاں گئے ہمارے لوگ امن قائم کروانے والے؟ حضور کی 3 صاحبزادیوں کا سرے سے انکار کر دیا گیا، اعلانیہ انکار کیا گیا، کہاں مر گئے؟ الحمدللہ العزیز، ہم حضور کے صحابہ کی عزتوں کے بھی پہرے دار ہیں، حضور کی اہل بیت کی عزتوں کے بھی پہرے دار ہیں۔ اب آؤ، یہ گفتگو اس طرح تو پھر طویل ہوتی جائے گی۔ میں وہ حدیث پاک جو پیش کرنے لگا تھا وہ برکت کے لیے اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ کوئی مجھ پر فتویٰ نہ لگائے کہ میں فتوے لگا رہا ہوں، نبی کا فتویٰ سن لیں، اور اس پر میں کوئی انشاءاللہ تبصرہ بھی نہیں کروں گا، آگے گزر جاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو نشانوں پہ نہ رکھ لینا، نشانوں پہ نہ رکھ لینا۔ آقا کیوں؟ حضور نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا جیڑا میرے صحابہ نال پیار کرے گا وہ میرے پیار دی وجہ تو پیار کرے گا، اور فرمایا فمن آزانی ومن ابغضہم، جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا فببغضی ابغضہم، فرمایا وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھے گا صحابہ سے۔ یہاں سے ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھاتا جاؤں، پتہ چلا جڑا نبی دے صحابہ نال پیار کرے، اس حدیث سے پتہ چلا جو نبی کے صحابہ سے پیار کرے حقیقت ہے جو نبی نال پیار کردا، تے جڑا صحابہ نال بغض رکھے حقیقت ہے جو نبی نال بغض رکھدا ہے، سیدھا ہو جا نہیں سکدا، تو پھر اس طرح پھیرے مار کے نہیں فلاں ٹھیک نہیں سی، فلاں ٹھیک نہیں سی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان سے محبت میری محبت کی وجہ سے، ان سے بغض جو رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ اور فرمایا ومن آسانی، فرمایا جو ان کو ومن آزاہم، جو میرے صحابہ کو دکھ دے، تکلیف دے، رنج دے، فرمایا فقط آزانی، وہ مجھ محمد کو تکلیف دیتا ہے، اور فرمایا جو مجھ محمد کو تکلیف دیتے، فرمایا فقط آز اللہ، وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے۔
اور فرمایا کہ ومن اضل یوشک ان یاخذہ، یہ تو ایک حدیث پاک ہے. اس کے بعد ایک دوسری حدیث پاک ہے. حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. یا رسول اللہ اگر تو دے بیٹھے تو کیا ہوگا؟ فرمایا فمن سبهم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا اس شخص پر جو میرے صحابہ کو گالا دے اللہ کی بھی لعنت، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت اور پوری انسانیت کی لعنت. یہ ویکھیا ہے نا منہ پھٹکار ہی پئی ہے. شیمپو بھی لایا ہوئے چنگی طرح تے کریم بھی لائی ہوئے کم ہی منہ تے پھٹکار ہوتی. کیوں نہ پھٹکار جاوے صحابہ دے دشمناں دے منہ تو جنہاں تے رب لعنت بھیجے، اللہ کے فرشتے لعنت بھیجے اور صحیح انسان جن پر لعنت بھیجے. اب اس سے اگلی حدیث پاک اصل میں وہی سنانی تھی اور اس کے لیے میں نے اس حدیث پاک کو بھی سامنے رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں نہ نکالو. فَإِنَّهُ يَجِيءُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، حضور نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایک ایسی قوم نکلے گی، خبر دے رہے ہیں حضور. وہ کون سی قوم ہوگی؟ فرمایا یسبون اصحابی، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ میرے صحابہ کو وہ گالیاں دیں گے، میرے صحابہ کو وہ برا بھلا کہیں گے. اور اس حدیث پاک کی تفصیل میں دوسری حدیث پاک میں یہاں تک ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، مولا کائنات سے فرمایا اے علی آخر زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی، اسے رافضی کہا جائے گا اور وہ ان کی نشانی یہ ہوگی ینتحلون حبک، اے علی وہ تیرے پیار کی باتیں سنائیں گے، وہ کہیں گے ہم علی سے پیار کرتے ہیں، علی وہ تجھ سے پیار جتائیں گے. اور فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے. اچھا تو ان کے بارے میں حکم کیا اللہ کے رسول نے دیا؟ یہ فتویٰ رسول کا سن لیں تاکہ کسی کی بھی ہدایت کا پہلو اور سامان یہاں سے میسر آ سکے. حضور نے فرمایا جب وہ قوم نکلے فرمایا فلا تصلوا علیہم، فرمایا وہ مر جائیں تو ان کا جنازہ نہ پڑھو، مر جائیں تو ان کا جنازہ نہ پڑھو. ولا تصلوا معہم، کہ صف وچ نال کھڑو جاوے تو ان نال کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھو. تیسری چیز حضور نے فرمایا کہ اگر بیمار ہو جائے اس کی عیادت نہ کرو. فرمایا وَإِذَا مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، اگر وہ مریض ہو جائے عیادت بھی نہ کرو. اور فرمایا وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، ان کے ساتھ ہم نشینی اختیار نہ کرو. اور چوتھی چیز فرمایا وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، ان کے ساتھ نکاح بھی نہ کرو. اللہ پاک اس قوم کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے. اب آئیں ہم اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں. اور میں یہ تو الگ دونوں شخصیات ایسی ہیں یقین جانے کہ یہ الگ الگ موضوع ہوتا اور دو دو چار چار گھنٹے گفتگو کرنے ہوتی تو مزہ آتا. مگر چونکہ ہمارے ہاں جو شیڈول ایک ہے اس کے اندر ہم نے رہتے ہوئے بات کرنی ہے. میں نے ایک بندہ پوچھنے لگا جی سیدہ فاطمہ افضل نو کے سیدہ عائشہ، میں آکھا پہلی تو گل ہے ماں دھی دا مقابلہ کرانا والا ہوندا ہی پاگل ہے. ایمانداری نال دسو جڑا ماں دھی دا مقابلہ شروع کرا دے پیو پتر دا مقابلہ شروع کرا دے وہ بندے دا پتر نہیں کون افضل ہے ان میں سے؟ میں نے کہا تو بڑے امتحان اس پائے مگر ہم بھی اعلیٰ حضرت کا لنگر کھانے والے ہیں، میں دیکھنا اس امتحان سے کیسے گزرتا ہوں. میں نے کہا سن لیں، اگر تو دیکھیں باپ کی نسبت سے، اگر دیکھیں باپ کی نسبت سے تو سیدہ فاطمہ پاک فضیلت رکھتی ہیں اس لیے کہ ان کے باپ ہیں سید الانبیاء، اور سیدہ پاک عائشہ صدیقہ کے باپ ہیں تاجدار صداقت جناب صدیق اکبر. تو میں نے کہا اگر تو باپ کی نسبت سے دیکھیں تو سیدہ فاطمہ عظیم. میں نے کہا اب دوسرے پہلو سے دیکھیں، اگر شوہر کی نسبت سے دیکھیں، یار میرا دل ٹوٹ گیا ہے، بس تقریر ختم کرنے کا ہے. امی عائشہ کی شان میں جب تک سارے جھوم نہ جائیں گے میں آگے بات نہیں کروں گا. میں نے کہا اگر تو دیکھیں باپ کے اعتبار سے تو سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں بیٹی صدیق اکبر کی، اور سیدہ طیبہ فاطمہ ہیں بیٹی امام الانبیاء کی. امام الانبیاء امام
صدیق اکبر مقتدی درجہ امام کا زیادہ، لہذا امام کی بیٹی درجہ میں بازی لے گئی۔ مگر اگر دیکھیں دوسری طرف سے کہ شوہر کون ہے تو فاطمہ طیبہ طاہرہ کے شوہر ہیں امام الاولیاء علی شیر خدا، اور سیدہ عائشہ کے شوہر ہیں امام الانبیاء۔ اس لیے ہم اگر تو اس جہت سے فضیلت دیکھیں گے کہ باپ کے اعتبار سے تو سیدہ فاطمہ بڑی عظیم، مگر اگر شوہر کی نسبت سے دیکھیں گے تو سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کا کائنات میں جواب ہی کوئی نہیں۔ اور جی نبی دیاں اور بھی بیویاں ہیں، نبی پاک کی بیویاں اور بھی تھی، ازواج اور بھی تھی، آپ کہتے ہیں ان کا جواب ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا میں نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہتا۔ میرے سونے نبی نے ایک دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، عرض کی یا اللہ میں اپنی بیویوں کے درمیان، ازواج کے درمیان تیرے حکم کے عین مطابق عدل کرتا ہوں، انصاف کرتا ہوں، باریاں بھی میں نے اسی طرح بانٹی ہیں عدل اور انصاف کے ساتھ، تو یا اللہ میں انصاف کرتا ہوں، مگر یا اللہ میں اپنے جسم کا مالک ہوں، دل کا مالک نہیں۔ اور محدثین فرماتے ہیں یہاں حضور کا اشارہ قلبی لگاؤ جو سیدہ عائشہ کی طرف زیادہ تھا نا، اس طرف تھا کہ یا اللہ جو میرے کا قبضے میں ہے وہ میں عدل کرتا ہوں، مگر دل تیرے قبضے میں ہے، اس لیے دل پر میرا کنٹرول نہیں۔ مطلب کیا کہ یا اللہ میں ہر معاملے میں انصاف کرتا ہوں مگر دل کا مالک میں نہیں۔ اچھا دل کا مالک کون ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا یا اللہ تیرے ہاتھ میں میرا دل۔ کس کے ہاتھ میں؟ اچھا جس کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہو اس دل کے اندر کوئی غلط چیز آ سکتی ہے؟ بولیے۔ اچھا اس دل کے اندر کسی کی محبت پیدا ہو جائے تو یہ محبت کس نے پیدا کی؟ جی اللہ نے۔ اللہ کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اللہ پاک نے دیگر ازواج پر بھی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہی بات سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی، سبحان اللہ، یہ وہ حضور کی باوفا زوجہ محترمہ ہے جن کے بارے میں امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی میں ان سے بڑا رشک کرتی تھی، جب بات ہوتی تھی حضور ان کا ذکر کرتے تھے۔ ایک دن میں نے کہہ ہی دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 40 سال کی عمر میں تھی جب آپ کے نکاح میں آئی اور آپ بھرپور جوان تھے اور ہم بالکل جوانی کی صورت میں آپ کے سامنے حاضر ہیں، یا رسول اللہ کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ حضور نے اس موقع پہ فرمایا کہ عائشہ مجھے ان کے معاملے میں تکلیف نہ دیا کر، وہ محسنہ اسلام ہیں، ان سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن تمام ازواج مطہرات باقی ان میں سب سے زیادہ حضور کی محبوبہ وہ سیدہ عائشہ ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام کو پورا پتہ تھا یہ حضور کے صحابہ کو۔ میں روایتیں اگر پڑھنا شروع کر دوں بات لمبی ہو جائے گی، اسی طرح سادہ سادہ بات کر لیتا ہوں، باتیں اتھینٹک ہیں۔ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، صحابہ کرام انتظار کرتے تھے کہ نبی پاک کس دن عائشہ کے گھر میں جائیں گے۔ بڑی سمجھنے والی بات ہے، سیدہ عائشہ کی باری کس دن ہے؟ اچھا کیوں انتظار کرتے تھے؟ وہ تلاش کرتے رہتے تھے، ٹو میں لگے رہتے تھے، اس لیے کہ جب انہوں نے کوئی بھائی سنگی سچی محبت ہوئے کہ محبوب کو تحفہ دین دے دل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ صحابہ کرام کا دل کرتا تھا حضور کو کوئی گفٹ دیں، کوئی تحفہ تحف دیں۔ اب وہ کیا کرتے؟ بخاری شریف میں بھی ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں وہ انتظار کرتے عائشہ کی باری کا، جس دن آپ سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہوتے اس دن تحفہ پیش کرتے۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ حدیث پاک میں ذکر ہے حضور کو راضی کرنا مقصود تھا، حضور کو راضی کرنا مقصود تھا۔ اچھا جس دن آپ حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ کے گھر میں آپ کے حجرہ مبارک میں آتے، صحابہ اس دن گفٹ بھیجتے۔ اچھا جب یہ معاملہ ہوا نا تو ایک دن ایسا ہوا باقی ازواج مطہرات نے انہوں نے سوچا کہ گفٹ سارے وہ سیدہ عائشہ پاک کے گھر میں آتے ہیں،
ہائے ہائے ہائے، اس کو ذرا اپنی نجی زندگی کے معاملات میں دیکھیں کہ میاں بیوی کا تعلق، شوہر اور بیوی کا تعلق، یہ بڑا بے تکلف ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس میں بے تکلفی پہ مبنی تعلق ہوتا ہے. اب باقی ازواج مطہرات نے کیا کام کیا؟ انہوں نے کہا کہ سیدہ عائشہ کے گھر میں جب حضور ہوتے ہیں تو بڑے گفٹ آتے ہیں اور باقی گھروں میں ہوتے ہیں تو اس طرح نہیں آتے. انہوں نے کیا کیا؟ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک قاصد کو بھیجنا چاہا کہ تاکہ ہمارے دل کی ترجمانی جو بات ہے وہ حضور تک پہنچائیں. اور قربان جائیں وہ بات پہنچانے کے لیے انہوں نے انتخاب کس کا کیا؟ انتخاب کس کا کیا؟ انہوں نے حضور کی لاڈلی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا انہوں نے انتخاب کیا. انہوں نے انتخاب کیا سیدہ فاطمہ پاک. سیدہ فاطمہ پاک کو بھیجا حضور کی طرف کیونکہ پتا تھا کہ حضور سیدہ پاک سے بڑا پیار کرتے. اور یہ بات ہاں میں درمیان میں عرض کر دوں، سیدہ پاک سے حضور بڑا پیار کرتے تھے. یہ روایات موجود ہیں، یہ روایات موجود ہیں. مگر ایمان سے بتائیں جنہ دے 2-4 پتر تیاں ہیں صرف وہ میں نے جواب دیں. اولاد ساری پیاری ہوتی ہے کہ ایک بولیے اولاد اولاد ساری پیاری ہوتی ہے. کسی باپ سے آپ پوچھ کے دیکھیں ایک دوجے تو ود کے نظر آنے وہ گڑ دی روڑی دی منے جدو چک مارو ادو بیٹھی. اولاد ساری پیاری لگتی ہے. نبی پاک کی 4 بیٹیاں کہ پیاری کتنی ہوں گی جی؟ 4. سیدہ فاطمہ کی فضیلت کی جو روایات زیادہ ملتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اولاد کا سلسلہ جاری ہوا. نبی کی اولاد کا سلسلہ ان سے جاری ہوا. نبی کو ساری بیٹیاں پیاری ہیں. بھئی آپ کو اپنا ایک بیٹا اس کو آپ کہیں میرے جگر دا ٹکڑا دے دوجے نو کی کہو گے جی؟ سارے جگر دے ٹکڑی ہوندے اولاد. نبی پاک کی 4 صاحبزادیاں شان والی، مگر اس وقت چونکہ وصال ہو چکا تھا سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا ہیں. ازواج مطہرات نے انہیں سفیر بنا کے حضور کے پاس اس مسئلہ میں بھیجا. اچھا سیدہ پاک گئی. سیدہ پاک نے جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی، جا کر عرض کی وہی سارا معاملہ عرض کر دیا. امی جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں حضور کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. فاطمہ آئیں، انہوں نے اجازت مانگی، کریم آقا نے اجازت دے دی. وہ جب اندر آئیں اور آ کر انہوں نے پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ان ازواجک ارسلننی، آپ کی ازواج نے اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر جمع کسی گئے مجھے بھیجا ہے آپ کی طرف الیکا یسألک، آپ سے سوال کرنے کے لیے. اور پھر وہ آگے ذکر کیا معاملہ. اچھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سیدہ پاک نے یہ عرض کیا نا تو حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹی سے فرمایا. بیٹی ایک سوال لے کے آئیں، بڑی قابل توجہ، سوال مطالبہ سوال لے کے آئیں. نبی نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو ایک جواب دیا کہ جی اتو ثابت ہویا کوئی چیز منگی جاوے کہ جگو نامی دیتی جاوے تو ایڈی رولے والی گل کو نہیں چڈا یہ طوفان کھڑا کر دیا. بڑی قابل توجہ بات ہے. میں اشارے سے بات کر رہا ہوں، وگرنہ یہ میرا موضوع الگ ہوتا تو اس پر میں الگ بات کرتا. یہ صدیق اکبر نے واپس کال دی تھا. دیکھو نبی پاک کی بارگاہ میں جب یہ سفارتکار بن کے آئیں، آ کر عرض کی، حضور نے اس کے جواب میں فرمایا سننے کے بعد حضور نے فرمایا اے بنیت، اے میری تیے، اور یہ تصویر کا سی گئے، اے میری بیٹیاں، الاستی تحبین ما احب، کیا تو وہ نہیں چاہتی جو شے مجھے پیاری ہے، کیا تجھے پیاری نہیں؟ سبحان اللہ کہہ لیں. حضور نے فرمایا کہ جو مجھے پیاری چیز ہے کیا وہ تجھے پیاری نہیں؟ سیدہ پاک فرماتی ہیں بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا
آپ نے فرمایا کہ فَأَحِبِّي هَٰذِهِ لِعَائِشَةَ، اگر میری پیاری چیز سے تو پیار کرنا چاہتی ہے نا تو پھر سن میری اس عائشہ سے محبت کیا، میری اس عائشہ سے محبت کیا۔ سیدہ طیبہ فاطمہ کی وہ ذات ہے کہ جن سے محبت کا حکم نبی دیتے ہیں مگر امتی کو دیتے ہیں، اور عائشہ وہ محبوبہ محبوب خدا ہے جس سے محبت کا حکم حضور دیتے ہیں، صرف امتی سے نہیں اپنی دھی کو دیتے ہیں، اپنی لاڈلی شہزادی سے فرماتے ہیں کیا میری بیٹی تو یہ پسند نہیں کرتی کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں اس سے پیار کرے؟ عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا میری اس عائشہ سے پیار کیا جائے۔ سیدہ پاک یہ جواب سن کر واپس آئی، جو مطالبہ کیا، جو سوال کیا، نبی نے دیا؟ بولیے لاؤ فتوی تھے نبی دے میں، صدیق اکبر دی باری تے بعد چاہے رولا پایا یہ باغ کھو لیا۔ باغ ہے کتنا دوسری 13 یا 18 کھجوراں دا چھوٹا جا تے تسی ایمانداری نال دسو کونین دی ملکہ ہوے تے جنت دی سردار ہوے تے 18 کھجوراں واسطے جھگڑا کرے؟ لعنت ایسی سوچ پر۔ میرے رسول نے تو اپنے گھر والوں کی تربیت ہی اور کی تھی۔ ذرا مزاج سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں لو شئت لصارت معی جبال الذھب، فرمایا اگر میں چاہوں تو سونے کا پہاڑ میرے ساتھ چلے۔ یا رسول اللہ گھر وچ چولہے چ اگ نہیں بلدی، فرمایا پسند مینوں ہے۔ بڑی قابل توجہ بات، پسند مجھے یہ۔ بلکہ آؤ حدیث پاک میں نبی پاک کی ایک دعا آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نبی پاک نے دعا کی اللہم احینی مسکینا، یا اللہ میں نے زندہ رکھ تے مسکینہ وچ رکھ، وَأَمِتْنِي مسکینا، یا اللہ میں مرا تے مسکین مرا۔ اور یہاں پہ بس نہیں، سونے نبی نے فرمایا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاکِین، میرے مالک قیامت کے دن مجھے اٹھانا تو مسکینوں میں اٹھانا۔ اتنی فقیری پسند ہے میرے نبی کو۔ یہی وجہ ہے صدیق اکبر جب وصال فرماتے ہیں کوئی شے گھر والوں کے لیے نہیں چھوڑ کے جاتے۔ فاروق اعظم وصال فرماتے ہیں، فاروق اعظم کی ابھی بات سن رہے تھے، عید پڑھانے جا رہے ہیں، جوتا ٹوٹا ہوا تھا، پہننے کے قابل نہیں تھا، فرمایا ننگے پیری چلے۔ تو جس نبی کی یہ شان ہو اور یہ طریقہ ہو، ایمانداری نال دسو بچے کدے کول طریقہ سیکھدے ہو؟ تے نبی دی دھی نے طریقہ کدے کول سیکھا ہوئے گا زندگی گزارن دا؟ اور نبی تو مسکینی پسند کرتے ہیں۔ لو اس سے اگلی بات آپ کو سنا دوں، یہ بھی حدیث پاک میں ذمہ دار ہوں۔ ہم میں سے ہر بندہ چاہتے ہے یار بندہ مارکیٹ جاوانا کہ جاؤں تو پہلے آدھی اولاد واسطے کوئی نہ کوئی چھوڑ کے جاؤں، یہی چاہتا ہے۔ اور نبی کی دعا سنو، نبی پاک اللہ کی حضور دعا کرتے ہیں اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ میری اولاد دا رزق صرف گزارے دا رکھیں۔ ہائے ہائے ہائے، کونین کے مالک دعا کر رہے ہیں یا اللہ میری اولاد کا رزق گزارے کا رکھ۔ تو کیا نبی کے بیٹی یا نبی کے بیٹیاں یا نبی کی اولاد یہ سارے منظر دیکھ کر کیا دنیا مانگنے کی طرف بھاگیں گی؟ لو اگلی بات سن لو، اور تربیت کر دی سیدہ پاک کی۔ مولا علی پاک نے مشورہ دیا، چونکہ حضور سے پیار تھا، حضور کی پیاری شہزادی سے پیار تھا، ہاتھوں کے چھالے پڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے۔ ایمان بڑی دسو کسی دی تھی اللہ کل دیاں تیانو اپنے کرائیں سکھ دے تے شاد اور آباد رکھے۔ کسی کی بیٹی اپنے ماں باپ کے پاس آئے اور ہاتھوں کے چھالے دکھا دے، ایمان داری نہ دسو کلیجہ پھٹ دے یا نہیں پھٹ دے؟
مگر قربان جائیں امام الانبیاء کی بارگاہ میں، امام الانبیاء کی لاڈلی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا، جن کی ناموس پر اور جن کے قدموں سے لگنے والی خاک پر ہماری مائیں قربان، ہماری بیٹیاں قربان، ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے، حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں، ہاتھوں کے چھالے دکھاتی ہیں۔ غلام حضور بانٹ رہے تھے، کنیزیں بانٹ رہی تھی، عرض کی سونے آپا جی کام اپنے ہاتھ سے چکی چلا چلا کے نا یہ ہو گیا، اب میرا تو جگر پگھل جائے نا، میری بیٹی میرے سامنے یوں ہاتھ دکھائے۔ امام الانبیاء کو کیا نہیں پیار تھا اپنی اس شہزادی سے، کنیز مانگی اور موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی میں اس سے بہتر چیز تمہیں نہ دے دوں؟ عرض کی کریم عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا 33 بار نماز کے بعد سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لینا ان کنیزوں اور غلاموں سے بہتر ہے۔ سوال لے کر آئیں نبی کی بارگاہ میں، نبی نے جواب میں کنیزیں نہیں دیں، تسبیح دے دی، اور وہ تسبیح آج تک تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میں نے اپنی اولاد کی تربیت یوں کی ہے کہ دنیا کو ترجیح نہیں دینی، آخرت کو ترجیح دینی۔ بکواس کرتے ہیں جو سیدہ طیبہ طاہرہ کو کسی دربار میں یا کسی کے پاس منگتا اور سائل بنا کر پیش کرتے ہیں، من گھڑت روایتیں ہیں۔ پہلی گالے ایمانداری اللہ سو سیدہ پاک نے اگر مطالبہ کرنا ہوندہ، حضرت علی پاک جان نہیں تھے، وہ ساڑیاں تیاں ماما پہنا، وہ شور دے ہوندیاں کرو پار قدم نہ رکھنا، تے نبی دی تی جی دے شرم و حیا دی شان ہے کہ محشر دے میدان وچ بھی جن دے شرم و حیا دی وجہ تو نظراں جھکوائیاں جان گے، جو ٹور کے دربار چلیاں نہیں۔ میں اس روایتوں کو میں روایت نہیں مانتا، میں عظمت اہل بیت مانتا ہوں۔ جس روایت میں اہل بیت کی عظمت نظر نہ آئے اس کو میں بالکل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور جو روایت بخاری میں وہ تو ہے ہی یہ کہ سیدہ فاطمہ نے پیغام بھیجا، اور ان کی شایان شان بھی یہی ہے۔ اچھا جواب میں سیدنا صدیق اکبر نے حدیث پاک سنا دی، سبحان اللہ کہہ لیں۔ نبی نے جو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بتایا تھا یہ بھی نبی کی حدیث تھی، مگر یہ نبی نے خود بتائی۔ دنیا کا مال مانگا، نبی نے حدیث سنا دی، واہ تاجدار صداقت تیری محبت رسول پر، جو جو کام رسول کرتے گئے وہی کام ابو بکر کرتے گئے۔ پیغام آیا پاک کے حوالے سے، آپ نے حدیث سنا دی۔ اچھا مجھے ایمان سے بات بتائیں، میں ان روایتوں کو جھوٹ کا پلندہ سمجھتا ہوں جس میں اہل بیت کی عظمت کے خلاف کوئی بات ہے۔ بھئی میرے جیسا گناہگار اس کے سامنے کوئی بندہ حدیث سنا دے، بولیے میں اپنی بات پہ اڑا رہوں گا، حدیث کو مانوں گا؟ آپ میں سے کسی کے سامنے کوئی اپنی بات پہ اڑا رہے گا یا نبی کی حدیث مانے گا؟ کہ جی اسی نبی دی حدیث منیے تے نبی دی تھی نے اتھے ناراضگی کی تھی، میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو خیر بات لمبی ہو رہی، میں واپس پلٹتا ہوں جس بات کی طرف میں آ رہا تھا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، بلکہ ایک اور حدیث پاک برکت کے لیے صحیح بخاری شریف کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری عائشہ اللہ پاک جل مجدہ نے فرمایا ابھی میرا اور آپ کا نکاح نہیں ہوا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی، تو حضور نے ارشاد فرمایا اریتو کی فی المنام ثلاث لیال، حضور نے فرمایا 3 راتی خواب وچ تو مینوں دکھائی گئی، خواب میں دکھائی گئی۔ کیسے؟ جاءنی بکی الملک فی سرقۃ من حریر، ریشمی لباس کے اندر تجھے چھپا کے اللہ کا ایک فرشتہ 3 راتیں مسلسل خواب میں میری بارگاہ میں تجھے بھیج لاتا رہا، اور جب اس کے چہرے سے نقاب ہٹاتا اور میں نے دیکھا تو عائشہ تمہیں بتاؤں وہ کون تھی؟ عرض کی آقا ارشاد فرمایا عائشہ وہ تو تھی۔
اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ سیدہ عائشہ کا نبی کے گھر میں آنا یہ فیصلہ نبی کا نہیں ہے، رب کا ہے۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ نہیں ٹھیک نہیں سی، میں آکھا تانے دیو رب نو۔ بھئی ایمانداری نال دسو، میں آپ سے ہی گل کرن لگا، باہر کسی نے دسن دی ضرورت کوئی نہیں۔ میری گھر والی، تواڈے گھر والی، اودے اللہ نہ کرے کوئی خرابی اگر آ جائے، اسی تانا کسی نے دینا ہوئے نا، بڑے دکھی ہو جائیے، کنوں دیاں گے؟ جن رشتہ کرایا کہ تو فلاں موقع تے گل اولے کیوں رکھی؟ یہی ہے نا، ماں باپ کو گلا دے لیتے ہیں بعض اوقات جس نے درمیان میں رشتہ کرایا اس کو، بعض اوقات سسرال نو کہہ دیتے ہیں جی اے جی جمی سی تے سانو دس تے دے دے۔ مثال دیے سادہ ذہن میں مسئلہ بیٹھے، خوش طبعی کے لیے میں نے بات کر دی، مگر اصول یہی ہے کہ اگر کوئی اس میں خامی کمی نظر آئے نا تو وہ سب سے پہلا تانا ہوتا ہے رشتہ کروانے والے پر، اس رشتے سے منسلک کرنے والے پر۔ سیدہ عائشہ پاک کو نبی کے گھر میں کس نے بھیجا؟ تے جے نہیں ٹھیک تو آخنا ہے ملنگا، تے دے رب نو تانے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ محبوب شخصیت کو گندی چیز دی نہیں جاتی۔ سبحان اللہ۔ بھئی میرے نال کوئی پیار کرتا ہوئے پھل فروش، میں اتھو گزراں، میں انہوں آکھاں جناب میں 2 کلو سیب دے دے، دوجیاں نو تے پاویں وہ شاپر چینج کر کے دیندا رہے، مگر میرے نال نڈی نہیں مارے گا۔ کیوں؟ کیوں میرے نال پیار کرتا ہے۔ مثال دیے سادہ ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے، جہدے نال پیار ہوئے نا انہوں کھری چیز دیتی جاندی، انہوں سودا کھرا دیتا جاندے۔ رب نو رسول نال پیار ہے یا نہیں؟ تے سیدہ عائشہ رب نے دیتی کنوں؟ تے جیڑا سیدہ عائشہ وچ نقص کڈے اعتراض تے رب تے ہے نا کہ انہیں چنگی شے نبی نو نہیں دیتی، تے جیڑا رب تے اعتراض کرے او دے کسے کلمے دا سانو اعتبار نہیں، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ بھی میرے پاس جبریل آئے تھے۔ کون آئے تھے؟ جبریل امین آئے تھے۔ عائشہ جانتی ہو مجھے سلام کرنے کے بعد انہوں نے کیا کہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، ارشاد فرمایا یقرئک السلام، وہ جبریل امین تجھے بھی سلام کہہ رہے تھے۔ تجھے کیا کہہ رہے تھے؟ سلام کہہ رہے تھے۔ یہ شان ہے جن پر سلام عرشوں پہ سے آئیں، جس پر سلام فرشتے کریں، جس پر سلام سارے نبی کے حلالی امتی کریں، تو 2-4 نام ہی منن دے کیڑا فرق کرتا ہے؟ اپنی قسمت کو روئیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے حوالے سے اگر میں اسی طرح لگا رہا تو بات بہت لمبی ہو رہی ہے۔ سیدہ عائشہ پاک کا بھی ثانی یوں میں اس کو تطبیق یہ دے دیتا ہوں کہ ازواج میں سیدہ عائشہ پاک کی فضیلت سبحان اللہ، اور بنات میں سیدہ فاطمہ کی عظمت مسلم۔ نبی دیاں تیاں ساریاں شان والیاں، ساریاں نبی نو پیاریاں، مگر نبی دی نسل جڑی تی وچ چلن دا رب نے انتخاب کیتا ہے وہ سیدہ فاطمہ، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کی شان یہ ہے کہ نبی کی بارگاہ میں آئیں تو نبی کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے۔ میں نے کہا بالکل مانتے ہیں، سبحان اللہ۔ میں نے کہا پھر اگر یہ فضیلت کا پہلو ہے نا تو پھر جس کے لیے بھی نبی کھڑے ہو جائے نا استقبال کے لیے، اس کی عظمت کو بھی سلام کیا کر۔ مثلا میں نے کہا جب عمر اسلام لائے نا دار ارقم میں پہنچے تو مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، اس عمر فاروق کی عظمتوں کو بھی سلام کیا کرو۔ ہمارے ہاں افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اہل محبت بھی 2 طبقات میں بٹ گئے ہیں۔ کچھ کو وہ حدیثیں صرف نظر آئیں دوسری بھول گئیں، کچھ کو وہ نظر آئیں دوسری بھول گئیں۔ نہ، عقیدہ اہل سنت وہی ہے جو امام احمد رضا اور ہمارے اکابرین نے ہمیں دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ اچھا پھر ایک اور چھوٹی سی بات کر دیں، کوئی کسی نو کہے تیری ماں ٹھیک نہیں، ایمانداری نال دسو حلالی پتر ہوئے حلالی تی ہوئے انہوں یہ گل چنگی لگے گی؟ انہوں بندہ چنگا لگے گا؟ نہیں لگے گا۔
تے سیدہ عائشہ ہے ماں کیندی سیدہ فاطمہ نہیں، کیونکہ والد گرامی کی وہ اہلیہ محترمہ ہے. اور پھر قرآن نے بھی ازواجہ امہاتہم کہا ہے کہ مومنون کی مائیں ہیں. اگر ماں نو کوئی برا کرے کہ میں تو انہوں چنگا نہیں سمجھ دے تے سیدہ فاطمہ عائشہ صدیقہ نو پونکن والے نو چنگا سمجھن گے؟ اپنی عقل کا علاج کراؤ. سیدہ عائشہ صدیقہ کی عظمتوں کو بھی سلام کرو اور سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کی عظمتوں کو بھی سلام کرو. بس فرق اگر تھوڑا سا کرنا ہے تو اس انداز سے کر لو کہ گھر والی احترام میں آگے، گھر والی کوئی بندہ گھر والی دے بارے کو گل کر کے ویکھے، گھر جھگڑے پاویں لاکھ ہون، کوئی بندہ باہروں گل کرے نا کہ بندہ آدھے تینوں کنے اجازت دیتی ہے میرے گھر والی دے بارے بکواس کرن دی؟ تو ایمانداری نال دسو میں زیادہ غیرت والا ہاں کہ نبی؟ بولیے. کسی نے کوئی آکھے نا تو لڑ کیوں رہے ہیں، تینوں تو کچھ نہیں کیا، تیری بیگم دی گل کیتی ہے نا، تو وہ کہے گا میں بے غیرت نہیں، غیرت والا میرے گھر اور میری عزت پر حملہ کیا. مثال دیے سادہ ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے، اوے میں بڑا غیرت والا یا نبی؟ یقیناً نبی سے بڑھ کر غیرت والا کوئی نہیں. تو پھر مان جاؤ جو امی عائشہ، امی خدیجہ، امی حفصہ یا امی ام حبیبہ، ام سلمہ، زینب کے بارے میں بکواس کرے، میرے مصطفیٰ سے بڑا غیرت والا اس کا نا نبی سے تعلق ہے نا سیدہ پاک سے تعلق ہے. سیدہ پاک کی تو یہ شان ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتی ہیں، اور میں بڑا بہت مطالعہ کیا نا، مجھے سمجھ یہ آئی کہ سیدہ عائشہ کی شان سبحان اللہ ہونے کے باوجود حضرت فاطمہ کی فضیلت میں وہ بڑا کچھ بیان کرتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کہتے ہیں کہ عائشہ سے پیار کرو، اور عائشہ کہتی ہے تیاں تو اگے کوئی نہیں ہوندا، فاطمہ سے پیار. فرماتی ہے میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھی تھی، مرض الوصال شریف کا وقت تھا، حضور کی بارگاہ میں آئی فاطمہ. کریم آقا نے نا اپنی لاڈلی شہزادی کے کان کے قریب کیا اپنا منہ مبارک، اور سرگوشی جیسے کی جاتی ہے نا ویسے بات کی. اچھا جب سیدہ فاطمہ الزہرا نے وہ بات سنی جو حضور نے فرمائی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، آپ رونے لگ گئی، اور بیٹی کے آنکھوں میں آنسو باپ کا دل پگھلا دیتے. فوری حضور نے پھر فاطمہ کو اپنے قریب کیا اور کان کے اندر پھر ایک بات کی. جب دوسری بار بات کی نا سیدہ فاطمہ مسکرانے لگی، ہنسنے لگی. اچھا میں نے سوچا کہ باپ بیٹی کی بات ہے، میں درمیان میں کیوں اس کے راز کے پیچھے پڑ جاؤں. او دور تے ہے نہیں سی بھی جندے وچ نو سس دا شریکہ خدا واسطے دا شروع ہو جائے. انہوں نے کہا باپ بیٹی کی بات ہے، مگر حیرانگی تھی کہ ایک بار بات کی آپ رونے لگی، دوسری بار بات کی آپ ہنسنے لگی. فرماتی ہیں جب حضور کا وصال ہو گیا نا تو اس کے بعد ایک دن بیٹی اماں سے ملنے آئی، بیٹی اماں سے ملنے آئی. اچھا جب سیدہ پاک کی فاطمہ الزہرا سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس آئی نا تو آپ فرماتی ہیں میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا بیٹی وہ میں نے منظر جو دیکھا تھا نا کہ ایک بات پہ آپ روئیں دوسری پہ ہنسیں، باپ بیٹے کی سرگوشی مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں یہ پوچھوں کہ بات کیا تھی، مگر اگر وہ چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے تو میں تعجب میں ہوں کہ آپ کس بات پہ ہنسیں اور کس بات پہ روئیں. تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کی امی آپ سے چھپانے والی کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا پھر اگر مناسب ہے تو مجھے بتا دو. سیدہ فاطمہ نے عرض کی امی جان پہلی بار حضور نے میرے کان میں یہ فرمایا کہ فاطمہ اب میری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب میرا سایہ اس دنیا سے تیرے سر سے اٹھنے والا ہے. تو صاف ظاہر ہے کوئی بیٹی بھی ایسی نہیں کہ باپ کے وصال کی خبر اس کو ملے اور پھر وہ بھی مخبر صادق کے منہ سے ملے.
رونا نہ آئے. اور میں اس وجہ سے رو پڑی, مگر ساتھ ہی حضور نے مجھے روتا دیکھ کر جب کان دوبارہ میرا قریب کر کے بات کی نا, تو بات یہ کی کہ فاطمہ رو کیوں رہی ہے, کیا یہ پسند نہیں کرتی؟ مجھے گھر والوں میں سے جو ملنے آئیں گے نا میرے پاس, ان میں سب سے پہلے تو آئے گی, سب سے پہلے تو آئے گی. اور میں اس بات پہ مسکرانے لگی. یہاں ایک مہینے تو بعد جڑے فتوے شروع ہونے نا, اس کا ایک مسئلہ چھوٹا سا عرض کرتا جاؤں. جی نبی پاک کا وصال ہو گیا ہے, آپ ابھی تک خوشیاں ہی مناتے پھرتے ہیں. صحابہ نبی کے وصال پر روئے اور آپ جلوس نکالتے ہیں, باتیں کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں صحابہ حضور کے وصال پر نہیں روئے, جدائی پر روئے. بڑی قابل توجہ, حضور کے وصال پر صحابہ نہیں روئے. رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, حضور کی جدائی پر روئے, فراق پر روئے. اب یہ چہرہ کہاں نظر آئے گا؟ ایک صحابی نے تو اتنا کام کیا کہ جا کے سجدے میں سر رکھ دیا اور عرض کی, یا اللہ یہ آنکھیں تھی تیرے محبوب کو تکنے کے لیے, اگر محبوب لے لیا ہے تو آنکھیں بھی لے لے. وہ نابینا ہو گئے, فراق مصطفیٰ کے لیے روتے تھے, تڑپتے تھے. جی دلیل, میں نے کہا 2 دلیلیں. پہلی دلیل, چلو اس حدیث کو بعد میں ذکر کرتا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غمزدہ ہوئے, مدینہ چھوڑ کے شام چلے گئے, پھر حضور خواب میں آئے, پھر مدینہ آئے. یہ ساری جدائی, رونا سب کچھ تھا نا, مگر کس بات پہ روئے؟ آؤ وقت وصال آ گیا, بیوی رونے لگی. آپ نے فرمایا روتی کیوں؟ اس نے کہا جی افسوس کا مقام ہے جس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو رہا ہو وہ عورت نہ روئے. آپ نے فرمایا خبردار, واہ حزنانا کہ واہ طربا کہ, خوشی کا اظہار کر. اس نے کہا حضور شوہر دنیا سے جا رہا اور عورت خوشی کا اظہار کرے؟ آپ نے جواب دیا کہ رونے کا مقام نہیں, خوش ہونے کا مقام ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وہی بلال ہیں جو روتے روتے مدینہ چھوڑ کے شام چلے گئے تھے, مگر اب وہ کہہ رہے ہیں خوشی کا مقام ہے. زوجہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا بس تھوڑی دیر ہے, میں رسول اللہ تے اپنے ساتھیاں نال جا کے مل لاں گا. تو صحابہ کا رونا تڑپنا وہ فراق مصطفیٰ پر تھا, وصال مصطفیٰ پر نہیں تھا. اور یہی بات سیدہ فاطمہ پہلے خبر دی وصال کی, آپ روئے کہ فراق ہو جائے گا, جدائی ہو جائے گی. دوسری خبر دی ملنے کی, ہنسنے لگی. کیا اس کے بعد وصال نہیں ہونا تھا؟ پتہ یہ چلا کہ میرے مصطفیٰ کے فراق میں صحابہ روئے, ملاقات کے لیے تو ہنستے تھے. تو عرض یہ کر رہا تھا سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمتیں. الحمدللہ ہم وہ محبت کرنے والے لوگ ہیں جو ان کے بارے میں ذرا سی بے ادبی بھی گوارا نہیں کرتے. اپنوں سے ہو بیگانوں سے ہو, اپنوں سے ہو بیگانوں سے ہو, ہم کبھی گوارا نہیں کرتے, دانستہ ہو نادانستہ ہو. گستاخی تو دور کی بات, ہم تو نامناسب الفاظ پر بھی جھگڑا کر دیتے ہیں. مگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہماری اہل بیت کے ساتھ محبت کا معیار یہ ہے. اور محبت کے ٹھیکیداروں کی محبت کا انداز ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ فاطمہ کی 3 بہنوں کا انکار. سیدہ فاطمہ خوش ہوتی ہوں گی, فاطمہ کی ایک بیٹی کا انکار. ام کلثوم کا ذکر کبھی نہیں کرتے. کیا قصور ہے اس سیدہ ام کلثوم کا؟ امام حسن مجتبی کا ذکر کبھی نہیں کرتے. اب تھوڑا تھوڑا کرنے لگے ہیں تو وہ بھی ہماری سن کے. کیا سیدہ فاطمہ کے بڑے شہزادے اور ایک شہزادی کا نام تک نہ لیا جائے جو کربلا میں بھی گئی, سیدہ ام کلثوم؟ کیا یہ سیدہ فاطمہ سے محبت ہے؟ جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کی ہر نسبت سے پیار ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم اہل سنت والجماعت نبی سے پیار کرتے ہیں, اسی لیے نبی کے ماں باپ کی پیارے, نبی کی ازواج بھی پیاری, نبی کی اولاد بھی پیاری, نبی کی بیٹیاں بھی پیاری, نبی کے صحابی بھی پیارے, بلکہ اور ہم
اہل سنت کا میں تو یہ جملہ کہا کرتا ہوں، میرا اندر وجد کرتا ہے، دل جھوم اٹھتا ہے. ہم اہل سنت والجماعت اتنے ہیں کہ اللہ کے نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں، نبی پاک کے ماں باپ سے محبت یہ بڑی بات ہے کہ آپ کے ماں باپ ہیں، نبی پاک کے اولاد سے محبت بڑی بات ہے کہ آپ کی اولاد سے محبت، نبی پاک کے خلفاء سے صحابہ سے پیار، آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے خلفاء ہیں. ارے ہم تو مدینہ پاک میں گلی میں کوئی کتا پھر رہا ہو نا، اس کتے کے پاؤں کے نیچے لگ جائے مٹی، ہم تو اس مٹی کو بھی آنکھوں میں ڈالنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں. اس لیے ہمیں کوئی محبت اہل بیت یا محبت صحابہ یا وہ سبق نہ سکھائے، یہ سبق سارے ہمارے ہیں، تم نے بانٹ کے رکھے ہوئے ہیں. ہم نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں، الحمدللہ ہم پکے کھرے اہل سنت والجماعت ہیں، ہم سنی ہیں اور ایسے سنی ہیں کہ ہمارے نگاہیں صحابہ پر ہیں. سہارا اہل بیت کا ہے، سہارا نگاہیں ستاروں پر، سہارا اہل بیت کا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ. الحمدللہ صحابہ کا ذکر آئے سبحان اللہ ہم خوش ہوتے ہیں، اہل بیت کا ذکر آئے ہم خوش ہوتے ہیں. کسی ذکر پر بھی ہمارے ماتھے پہ کبھی سلوٹیں نہیں پڑتی، اور جن کی پڑتی ہیں وہ پڑتی رہیں، ہمیں ان سے کیا لینا دینا. ہم اہل سنت والجماعت تو وہ ہیں کہ تیڑی باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تیڑے در تو مفت وکاندڑی ہاں، یا رسول اللہ تیڑے درد کتیاں نال ادب. یہ ہے سنیت. الحمدللہ العظیم اس عقیدہ اہل سنت پر دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسی عقیدہ حق پر اللہ پاک ہمیں موت عطا فرمائے، ہمیں افراط اور تفریط سے بچائے، ہمیں اعتدال پہ رکھے. آج جھگڑے بنا رکھے ہیں جی فلاں کے فلاں سے جھگڑے تھے، تمہیں کیا پتا، تم تو اس وقت تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. یہ جھگڑے نہیں تھے، محبتیں تھیں، ایک دوسرے سے عقیدتیں تھیں، تعلق ایسا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر یہ جواب دے کے واپس بھیجتے ہیں. جب حدیث سناتے ہیں تو یہ پیغام واپس بھیجتے ہیں کہ رہی بات آپ کے تعلق کی تو اللہ کی قسم مجھے اپنے قرابت داروں سے اور اپنی اولاد سے بڑھ کر رسول اللہ کی اولاد پیاری ہے، اپنی اولاد سے بڑھ کر حضور کی اولاد پیاری ہے. سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، اور ادھر مولا علی شیر خدا، سبحان اللہ ان کا اتنے پیار ہیں. مولا علی شیر خدا وہ ممبر پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، انہوں نے کچھ لوگوں سے سنا کہ کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ابو بکر اور عمر سے زیادہ افضل علی شیر خدا ہیں. مولا علی پاک نے ممبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، فرمایا لوگوں میں نے ایسی کچھ باتیں سنی کہ تم فضلنی علی ابی بکر و عمر، کچھ لوگ ابو بکر اور عمر پر مجھے فضیلت دیتے ہیں. آپ نے فرمایا خبردار سن لو، آج کے بعد اگر کسی کی زبان سے میں نے یہ سن لیا کہ ابو بکر اور عمر سے علی افضل ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کو بہتان تراشی کی سزا 80 کوڑے لگاؤں گا. کیا کروں گا؟ یہ مولا علی پاک فرما رہے ہیں کتنے پیار ہیں ان کے، فرمایا 80 کوڑے لگاؤں گا جو مجھ کو حضرت ابو بکر یا عمر پر فضیلت دے گا. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کتنے اپنے مقدر پہ جتنا بھی ناز کریں کم ہے. ہم حضور کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کے در والوں سے بھی پیار کرتے ہیں. ہمارے لیے حضور کے گھر والے بھی ہمیں پیارے، حضور کے در والے بھی ہمیں پیارے. تو ایمانداری نال دسو جڑے نبی دے گھر والے اور در والے نال اتنا پیار کردے ہوں وہ خود نبی نال کتنا پیار کردے ہوں. یہی وجہ ہے کہ آج تک نبی کی عزت کا پہرا دینے کے لیے کوئی اگر غازی بن کے نکلا ہے نا تو وہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا ہی نکلا ہے. باقی دعوے تے گلاں جو مرضی کیتی رکھن، مگر عملی میدان وچ کوئی اگر آئے انہوں علم دین نو ویکھ لو، ممتاز نو ویکھ لو، غازی خالد نو دیکھ لو، سارے ہی حضور دے سچے سچے سنی غلام. یہ تو ثابت ہوا کہ پتہ یہ چلیا کہ حضور نال بھی سچا پیار کرتے ہیں. بھائی اسی گناہ گار ہو سکنے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، غلطیاں کوتاہیاں تو سانو بچنا چاہیے، مگر نبی نال غداری نہیں کر سکتے.
اور ہم الحمدللہ حضور کی عزت کے بھی پہرے دار ہیں، حضور کے صحابہ کی عزت کے بھی پہرے دار ہیں، حضور کی اہل بیت کی عزت کے بھی پہرے دار ہیں، حضور کے آباء و اجداد امہات کی عزتوں کے بھی پہرے دار ہیں، اور حضور کے پیارے پیارے اہل پاک اور اہل بیت اطہار کی عزتوں کے بھی محافظ ہیں۔ ہم کسی جگہ پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، ہمارے لیے یہ سارے عظمت والے ہیں، اور ہم سنیوں کا سب کی عظمتوں کو سلام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔